اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو نعمتوں پر شکر ادا کرے گا ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ لیکن پیغام یہ بھی ہے کہ جو نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے، اور ناشکری کرنا شیطان ابلیس کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے اعمال کا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں شکر کی دعائیں موجود ہیں۔ اور جہاں شیطان کا واقعہ بیان ہوا تو وہاں پر واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ شیطان نے ناشکری کی تھی، اور شیطان اللہ کا دشمن ہے اور انبیاء اللہ کے دوست ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے وہ انبیاء کے راستے پر چلے، شکر گزاری والے راستے پر چلے، اور شیطان اللہ کا چونکہ دشمن ہے تو جو بھی ناشکری کرے گا تو گویا کہ اللہ سے دشمنی کا اعلان کرے گا، دشمنی کے راستے کو اختیار کرے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی اچھائی کو تسلیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کسی اچھائی کو تسلیم نہ کرنا یہ تکبر اور بڑائی ہے، خود پسندی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، اور پھر آگے سے دلیل دینے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو گویا کہ خود پسندی میں شامل ہو گیا، تکبر کیا، بڑائی کی، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بڑا سمجھا آدم سے۔ یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر حکم کی طرف نظر جاتی تو پھر حکم عدولی نہ کر پاتا۔ آج جب مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یا کوئی عالم، مفتی، امام، خطیب ہمیں کوئی وعظ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلا رہے ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ حقیقتاً اذان دینے والا مؤذن، وعظ کرنے والا واعظ، تبلیغ کرنے والا مبلغ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پیغام پہنچانے والی ذات کو دیکھیں گے تو پھر پیغام سننا آسان ہو جائے گا، اس اعلان کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، اس پیغام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغام دینے والی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ بدن دیا ہے، جس نے ہمیں اس زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ظاہراً بہت بڑی نعمتیں اگر ہم نہ بھی سمجھیں تو کم از کم اپنے بدن پر اگر غور کریں تو بے شمار نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، منہ دیا کھانے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ اگر ہم اس طرح گنتے چلے جائیں گے تو ہمارے بدن کے اندر ہی اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ اگر اس کا بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم اس اچھائی کو تسلیم کریں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔
تو یہ انبیاء والا راستہ ہوگا۔ اور اگر اس اچھائی کو تسلیم نہیں کریں گے، تکبر خود پسندی کے راستے پر چلیں گے، تو وہ کس کا راستہ ہوگا؟ شیطان کا راستہ ہوگا، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اگر ہمارے پاس مکان نہیں ہے تو مکان بن جائے، دکان نہیں ہے تو دکان بن جائے، نوکری ہے تو کاروبار ہو جائے، یا اعلیٰ اور اچھی نوکری مل جائے۔ آگے بڑھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس آگے بڑھنے کی تمنا کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بیان فرمایا کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں تمہیں آگے ترقی عطا کر دوں گا۔ تم میری نعمتوں کی قدر کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تم میری بات مان کر چلو، میں تمہاری بات کو پوری دنیا سے منوا دوں گا۔ تم میرے فرما بردار ہو جاؤ، میں تمہارے ماتحتوں کو تمہارا فرما بردار کر دوں گا۔ تو اللہ کا تو اعلان ہے، واضح پیغام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب عمل کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی شکر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو اس کا ایک زبان سے طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے تو ہم کہیں الحمدللہ، اللہ کا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کس بات پر کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے پر بھی الحمدللہ کہو، اور جو اس بات کو سنے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئی ہے وہ اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی دعائیں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے، کیوں حکم ہے، وہ سمجھنے کی ہمیں زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، بس اللہ کے محبوب کا حکم اور طریقہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ لیکن آج کا سائنس کا دور، ترقی کا دور، آج کے دور کے اندر غیر مسلموں نے تحقیق کی کہ چھینک آنے پر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا ایک جرثومہ ہے، کیڑا ہے، جب تک وہ دماغ میں رہتا ہے انسان کا دماغ صحیح ہے۔ وہ جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، یا وہاں سے منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چھینک کا نظام بنایا ہے، تو انسان کو چھینک آتی ہے، اور جب چھینک آتی ہے تو وہ جرثومہ اور وہ کیڑا جو دماغ سے نکل رہا ہوتا ہے واپس دماغ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے انبیاء کو پتہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، جیسے ہی چھینک آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیڑا جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ گیا، لہٰذا آپ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ اب بتلائیے ذرا، چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ جرثومہ اور وہ کیڑا دماغ سے نکل جائے تو انسان کے پاگل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں پاگل ہونے سے بچا لیا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم سنت پر عمل کر لیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین راستہ ہے، سب سے آسان راستہ ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ کسی بھی نعمت کو کم نہ سمجھے ہم، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، ہمیں جو اللہ نے عطا کیا وہ سب سے اعلیٰ عطا کیا ہے۔ جب ہم یہ سوچ اپنے دماغ میں رکھیں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، دین ہماری محنت اور طلب کے مطابق اللہ ہمیں عطا کریں گے، اور دنیا اللہ ہمارے نصیب اور مقدر کے مطابق عطا کریں گے۔ اور ہمارا نصیب اور مقدر کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، کیا اس نے ہمارے نصیب میں کوئی خرابی لکھی ہوگی؟ نہیں۔ کوئی بد نصیبی لکھی ہوگی؟ نہیں۔ اللہ نے ہمیں اچھا ہی دیا ہے،
اچھا ہی لکھا ہے ہمارے لیے، لہٰذا ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی، دنیا تو ہمیں اپنے نصیب کے بقدر مل جائے گی، بقدر مقدر ہمیں دنیا مل کر رہے گی، جو دانہ ہمارا لکھا ہوا ہے وہ دانہ ہم کھا کر رہیں گے، اور جو دانہ جو لقمہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو وہ ہم چاہ کر بھی نہیں کھا سکیں گے۔ تو اس لیے کسی نعمت کو ہم کم نہ سمجھے، اللہ جو ہمیں عطا کر رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ البتہ دین کے لیے محنت ضروری ہے، لہذا دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، اگر نہیں پڑھ رہا پانچوں ٹائم کی تو میں دیکھوں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں بھی نماز پڑھنے لگ اس سے مقابلہ کروں۔ میں دین کے معاملے میں اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں ان کو دیکھوں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں مزے لے کر، لہٰذا مجھے بھی شوق ہونا چاہیے میں ان کو دیکھ کر میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ دین کے معاملے میں دین پر عمل کرنے والوں کو دیکھے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ دین میں ترقی عطا فرما دیں گے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے کم تر کو دیکھو تاکہ شکر ادا کرنا آسان ہو جائے، تاکہ شکر ادا کرنا آسان ہو جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک غریب آدمی گھر سے نکلا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بھی تھی، لیکن اس کی چپل ٹوٹ گئی یا گم ہو گئی، اس کے پاس چپل نہیں تھی، لیکن سوچنے لگا کہ اذان ہوئی ہے، نماز پڑھنی ہے، چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، نماز تو میں پڑھوں۔ گھر سے نکلا، دھوپ میں مٹی گرم ہو رہی ہے، اسی پر ننگے پاؤں چلتا ہوا مسجد میں آ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اللہ میں اپنے گھر سے نکل کر تیرے گھر میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بات شیطان ڈال رہا ہے کہ تجھے کیا ضرورت تھی آنے کی نماز کے لیے، جب چپل نہیں تھی تو نہ آتا، کیوں آیا نماز کے لیے، گھر میں پڑھ لیتا، مختلف بہانے سکھا رہا ہے۔ لیکن نماز پڑھ کر یہ سوچ رہا تھا اور مسجد سے باہر نکلنے لگا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ جس کا پاؤں نہیں ہے بیساکھیوں کے سہارے مسجد میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، میرے پاؤں تو ہیں۔ تو اگر ہم اپنی دنیا کی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساروں سے اللہ تعالیٰ نے اچھا انتظام کیا ہے، رہائش کا بھی، لباس کا بھی، کھانے پینے کا بھی، ہر چیز کا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں مہمان بنیں تو میزبان کی قدر کریں، اس کی پیش کی ہوئی نعمت کو اعلیٰ سمجھیں۔ ہم کسی کے ہاں مہمان آپ اپنے اوپر لیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے، ہم اس کو اچھا صاف ستھرا گلاس کے اندر پانی اور شربت پیش کر دیں، اب جاتے ہوئے وہ یوں کہے کہ بھئی عجیب میزبان ہو، صرف پانی پلایا، کھانا نہیں کھلایا، تو بتاؤ کہ ہمارا دل خوش ہوگا؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ اس کو کیا پتا کہ ہم نے پانی کیسے اس کو پیش کیا ہے، ہمارے پاس تو سب سے اعلیٰ اللہ کی نعمت پانی تھی، وہی ہم نے پیش کر دیا، یہ اس پر بھی ناشکری کر رہا ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تم کسی کے یہاں مہمان بنو تو اس کی طرف سے جو بھی چیز تمہیں مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میزبان نے کس طریقے سے تمہیں کیا چیز پیش کی ہے وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے، لہذا میزبان کی پیش کی ہوئی چیز کی ناقدری نہ کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہی بات ہم اللہ کے آگے رکھ دیں کہ اللہ ہمارے میزبان ہیں اور ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی دنیا ہے نا، یہ ہماری تو نہیں ہے، یہ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ کے میزبان ہیں۔ اب ہم میزبان بنتے ہوئے کھائیں بھی، پیئیں بھی اور شکر ادا نہ کریں تو بتاؤ اللہ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کیسا بندہ ہے، تجھے پیدا بھی کیا، بدن بھی دیا، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، ہاتھ پاؤں بھی دیے،
اور پھر کھانا بھی تجھے ہم دے رہے ہیں، اس پر بھی تو الحمدللہ نہیں کہتا، ہمارا حکم پورا نہیں کرتا، حی علی الصلاۃ کی صدا مسجد سے آتی ہے تو اس پیغام کی طرف پورا کرنے کے لیے نہیں آتا، تو اللہ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ تو جب اللہ ناراض ہوں گے تو مجھے بتلاؤ کہ اللہ کی ناراضگی کے بعد ہمیں نعمتوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم روتے کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جس حالات میں ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، ہم جس زندگی کے اندر اگر پریشان ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں۔ ہم میزبانی کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے۔ آج ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا لباس ہے، ہم اپنی پسند کا کپڑا خریدتے ہیں مارکیٹ سے جا کر، اپنے بچوں کو ہم اپنی پسند کا کپڑا دلواتے ہیں، کھانے کو ہمیں اگر بریانی کا دل چاہ رہا ہو تو اگر گھر میں نہ پکی ہو تو ہم جا کر پکوان ہاؤس سے بریانی لے کر آ جاتے ہیں، اگر ہمیں گھومنے کا دل کر رہا ہو تو ہم جو ہے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، شادیوں میں جانا ہو تو نئے سوٹ ہم پہن رہے ہوتے ہیں، کہیں سواری سفر کرنا ہو تو ہمارے پاس بائک ہے، رکشہ ہے، بس ہے، کتنی سواریاں موجود ہیں، ہم سفر کرتے ہیں۔ اب یہ جو نعمتیں ہم استعمال آج کل کرتے ہیں، یہ ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی سیٹ اور بڑے آدمی کی نہیں کر رہا، عام بندہ جو نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ یہی نعمتیں گزشتہ زمانوں کے اندر اگر ہم چلے جائیں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، ایسے ہی ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ گھوڑ سواری پر سفر کرتے تھے، گاڑی سے تو اچھی نہیں ہے، گاڑی کے اندر تو سیکنڈوں منٹوں کے اندر لمبا سفر طے ہو جاتا ہے، جانور پر کتنے دن لگ جاتے ہیں، پھر جانور ہگ بھی رہا ہے، مود بھی رہا ہے، اس کی بدبو بھی آ رہی ہے، اسی پر بیٹھ کر سفر بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس میں ہم نے خوشبو لگائی ہے، گاڑی کے اندر ہے تو اس کے اندر ہم نے خوشبو چھڑکی ہوئی ہے، صاف ستھرے پھول ہمارے ہاتھ میں ہیں، خوشبوؤں کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو پنکھا چلاتے ہیں، روشنی چاہیے تو ہم لائٹ جلاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری نعمتیں آج ہم عام بندہ استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری نعمتیں پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو گویا کہ اگر اس زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہم پرکھیں تو ہم بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے، جو بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی اتنی نعمتیں اس کے پاس ہوں اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کو کم نہ سمجھیں، ہمیں جو اللہ نے عطا کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے۔ ہاں، لباس پہنے تو الحمدللہ کہیں، اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو یہ والا لباس ہی اللہ نے نہیں دیا۔ اگر پرانے کپڑے ہیں تو کیا ہوا، کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس یہ پرانے کپڑے بھی نصیب نہیں ہیں۔ اگر ہر جمعے کو جوڑا بدل رہے ہیں تو کتنے ہی ایسے ہیں جو ایک ہی جوڑے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اپنے سے کم تر کو دیکھیں دنیا کے اندر کتنے ہیں۔ جب ان پر نظر رہے گی تو اپنی نعمتوں کی قدر کرنا آسان ہو جائے گا، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں، کیسے آسان ہوگا؟ ہمیں جب بھی کوئی چیز ملے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی چیز ملے، یہاں تک کہ ہم ایک کروٹ پر سو رہے ہیں، ایک دم آنکھ کھلی تو ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، ایک کروٹ پر سونے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، ہم نے فوراً سیدھے ہو کے لیٹے یا دوسری طرف کروٹ لی، تھوڑا آرام ملا، ہوا لگی، ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ورنہ کتنے ہی ایسے معذور ہیں ہاسپٹلوں کے اندر جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، جو اپنے درد کو ختم کرنے کے لیے ہل بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ جا رہے ہیں گاڑی پر، بائک پر، پیدل، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی، اس سے بچ گئے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، الحمدللہ، اللہ تیری نعمت ہے۔ اگر تیری طرف سے مجھے یہ نعمت نہ ملتی، میرا دھیان نہ جاتا تو یہ تکلیف مجھے پہنچ جاتی۔ اللہ کی طرف سے ہوا نا کہ اللہ نے تکلیف سے بچا لیا۔ کھانا کھانے بیٹھے، سبزی پکی ہے اور وہ سبزی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، کسی کو بیگن پسند نہیں ہے، کسی کو لوکی پسند نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی اور سبزیاں پسند نہیں ہے، کسی کو گوشت پسند نہیں ہے، اپنی پسند کی نہیں ہے، لیکن ہے سبزی، کھا رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، ہم کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کس بات پر؟ کہ ہمیں یہ ہماری ناپسندہ چیز ملی نہیں، اللہ آج کا رزق جب تو لکھ رہا تھا
تو اپنے بندوں میں تقسیم کر رہا تھا، تو نے میرا نام بھی یاد رکھا، مجھے بھی رزق دینے والوں میں شامل کیا۔ یہ رزق تو ہے نا، اللہ کی طرف سے مل تو رہا ہے نا۔ کتنے ہی ایسے جن کو سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی ہوتی، کتنے ہی ایسے ہیں جو دن میں ایک وقت مشکل سے کھانا ملتا ہے، بھوکے گزارتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو دو دن فاقے سے گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں کم تر ہی چیز کیوں نہ ہو دوسروں کے مقابلے میں، لیکن ہماری ذات کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ ہے، لہذا ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال عطا کیا، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 1000 اونٹ خریدے بیچنے کے لیے کہ میں اس کی خرید و فروخت کروں گا، کاروبار بڑھے گا۔ اللہ کی شان، مال تو خرید لیا، لیکن ان دنوں کے اندر اس کی ویلیو کم ہوئی بھی تھی، بازار میں، مارکیٹ میں خریدار کوئی نہیں تھا، اور جس چیز کا خریدار نہ ہو تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی گر جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کاروبار کا اصول ہے یہ۔ اب انہوں نے اونٹ خرید لی 1000، خریدار کوئی نہیں مل رہا۔ اب شام ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ 1000 اونٹ اتنی ہی قیمت کے اندر جتنے میں خریدے تھے